کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے۔ چونکہ اس وقت لاہور کے اندر نواز شریف کے جلسے کے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بقول نواز شریف کا ریاستی سطح کے اوپر استقبال کیا جا رہا ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف جب اسلام آباد میں اتریں گے تو شاید وہ ان کا طیارہ اسلام آباد سے لاہور ڈائریکٹ نہیں آئے گا، یعنی باقی لوگ تو شاید اسی طریقے سے آئیں، لیکن نواز شریف کو اسلام آباد سے جو لاہور ہے وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر لایا جائے گا، جو خود ایک پیغام ہوگا۔ اور چلیں اس میں جو پیغام ہوگا اس کو چھوڑتے ہیں فی الحال۔ اصل خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے جلسے سے پہلے بڑا کھڑاک کر دیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کیا تھا، اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں اس میں طے ہوئی تھی وہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر جو ہیں وہ اب عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کس طریقے سے میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، چونکہ اس میں طے کیا گیا تھا کہ 184(3) کے جو کیسز ہیں وہ 3 رکنی جو ججز ہیں یا 3 رکنی جو بینچ ہے وہ طے کیا کرے گا۔ اب اس میں 3 رکنی بینچ کون ہے؟ اس میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس میں جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، اور اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں۔ یہ 3 ججز اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ سوال اہم یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو مرضی کرتے رہیں، جب تک ملٹری کورٹ کا فیصلہ وہ نہیں کرتے، جب تک وہ الیکشن کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، بہت سارے سوالات ہیں اور لوگ کہیں گے کہ اس سے بڑا اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جو 3 رکنی کمیٹی ہے ججز کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ منڈے سے، یعنی بہت دور نہیں ہے، 23 تاریخ سے وہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کا کیس بھی سنیں گے 90 روز کے اندر، اور اس کے بعد ملٹری کورٹ کا فیصلہ بھی سنیں گے۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر جو ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، میں اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں 5 رکنی جو بینچ ہے وہ بنایا گیا ہے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، وہ اس بینچ کو اب چیئر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ یہ سوموار دن 11:30 بجے جو ہے یہ لارجر بینچ جو ہے یہ سماعت کرے گا۔ اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، یہ ملٹری کورٹ کا اہم معاملہ جو ہے اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب عدالت بنی تھی تو اس کے اندر ایک 9 رکنی جو بینچ ہے وہ بنایا گیا تھا، اور 9 رکنی بینچ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے الگ ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں سینئر جج جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے کہا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، سو وہ بھی الگ ہو گئے۔ اس کے بعد رہ گئے 7 ججز کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر اعتراض آیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا، یوں اس کے بعد 6 جو ہے وہ لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں 6 رکنی بینچ کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال تھے، اور باقی جو میں نے 5 جج بتائے ہیں یہ اس کے اندر موجود تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے، اب باقی جو 5 ججز ہیں اس کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے اس نے انہی ججز کو وہ کیس دے دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو آپ سماعت نہیں کریں گے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ملٹری کورٹ جیسے اہم معاملے کے اوپر سماعت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ اپنی جگہ کے اوپر سوال بہرحال موجود رہے گا، لیکن اصل بات ایک اور ہے۔ اصل بات ہے جو دوسرا الیکشن والا معاملہ ہے، اسی لیے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے کے ساتھ ہی الیکشن والے کیس کا لگنا، کیا یہ بھی بہت ساری چیزوں کا حصہ یا کہیں نہ کہیں کوئی وہ معاملہ تو نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک سوال تو تھا کہ آپ الیکشن والا جو میٹر ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں، اس کو کسی نہ کسی طور پہ منطقی انجام تک پہنچائیں۔